جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خواہشات ختم ہو جائیں گی. ترک خواہشات کا چھوڑ دینا، نفس کے غلبے سے نکل جانا، اصل میں موت قبض الموت ہے. کہ جو شخص خواہشات کے نرغے سے بچ گیا، اس نے اپنے جان کو اس سے چھڑا لیا، اپنے دماغ کو اور روح کو اس سے آزاد کر لیا، وہ موت سے پہلے مر جاتا ہے. آپ خود سوچئے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان پہ شریعت کی پابندی تو نہیں رہی. اب تو وہ جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں. اب ان پر پابندی نہیں ہے، اب جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں. اور کیا روحیں نہیں آتی؟ آپ کو پیغامات نہیں دیتی؟ آپ کو بہت سی اطلاعیں نہیں ہم پہنچاتی؟ کیونکہ ان پہ شریعت کی پابندی دنیا سے گزر جانے کے بعد اٹھ چکی ہے. جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف مارے گئے بدر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھڑی مبارک دستے مبارک میں ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم بعد آ جاؤ، تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ صرف سنتے ہیں، تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے. کافر مردے جو مارے گئے رسول سے جنگ کرتے ہوئے، وہ بھی سنتے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ بھی سنتے ہیں تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی ارواحیں نہ سنتی ہوں گی؟ میں ایک مرتبہ لاہور میں گفتگو کر رہا تھا، ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے مجھے سوال کیا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے. میں نے بہت آسان کر کے ان کو جواب دیا اس کا کہ شریعت پروردگار عالم کا وہ قانون جو عامت المسلمین پر لاگو ہوتا ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ شریعت کہلاتا ہے. اور طریقت وہ احکامات ہیں، وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے. اس کی مثال یہ دی، عامت المسلمین پر 5 نمازیں فرض ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض. تہجد بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اٹھو تاکہ تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%. اللہ کے رسول نے پورے حیات مبارکہ میں زکوٰۃ دی ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ ہے سب دے دیا. اب طریقت ہے سب دینے میں، 2.5% شریعت، سب دینا طریقت. ان کا جو پہلا سفر ہے وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نجات میں ہے. اور اگر آپ یہ سفر کر لیں، میں ایسے لوگ جانتا ہوں اپنی زندگی میں، 2 یا 3 لوگ مجھے ایسے ملے ہیں جن کے لیے فاصلے معنی نہیں رکھتے، بالکل ہرگز معنی نہیں رکھتے. میں نے اپنی زندگی میں اس مشاہدے سے گزرا ہوں. تو پھر فاصلے اہمیت نہیں رکھتے. اور یہ اندر کی بات کی اہمیت کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے سمجھ لیں. آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے چیزوں کی حیت نہیں ان کی فطرت کا علم عطا فرما.
فطرت چھپی ہوئی چیز ہے، باطن میں ہوتی ہے، ظاہر میں فطرت نہیں ہوتی۔ فطرت ایسے ہی ہے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اس کی پتیوں میں وہ آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اس کے ظاہری وجود میں نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کی آنکھیں موجود ہیں، ان کی بینائی جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی کہ یہ بینائی ہے۔ یا کانوں میں جو سماعت ہے، جو اس کو آواز کو سننے کی طاقت ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو باطن کے سارے معاملات آپ احساسات سے جان سکتے ہیں، بصیرت سے جان سکتے ہیں، بصارت سے نہیں جان سکتے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ روحیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ مگر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بعض اوقات اگر کسی خاندان کا کوئی فرد کی موت آنے والی ہو تو خوابوں میں رشتہ دار نظر آتے ہیں جو اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحوں کا کہیں نہ کہیں اپنے پیچھے گھر سے، اپنے خاندان سے تعلق موجود ہوتا ہے یا اس کی یاد میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے عالم خواب میں آپ کو آگاہیاں بھی ملتی ہیں، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈانٹا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جانے والی روحیں ہیں ان کی اٹیچمنٹ روحانی طور پر اپنے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن سے ان کا خون کا تعلق ہے، وہ ان سے قائم رہتا ہے۔ کیونکہ ویسے بھی یہ ہے، وہاں اگر وہ لوگ جنت میں ہوئے تو رشتہ داروں کو سب کو قریب کر دیا جائے گا، سب کو، کیونکہ ہوں گے تو وہاں سب جوان، مگر سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، تو اس لیے تعلق تو کچھ نہ کچھ گھر والوں سے، روحوں سے رہتا ہے۔ میری بہن مرحوم، اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گئی، اسے اپنے والد صاحب کی روح نظر آیا کرتی تھی، میرے والد صاحب کی، کہ وہ آئے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں بیٹی کے، یہ اس کو فیلنگ ہوتی تھی۔ تو میں محسوس کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے ضرور، میری بھی یہ فیلنگ تھی اس بارے میں۔ آپ خود سوچئے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان پہ شریعت کی پابندی تو نہیں رہی، اب تو وہ جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں، اب ان پر پابندی نہیں ہے، اب جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور کیا روحیں نہیں آتی؟ آپ کو پیغامات نہیں دیتی؟ آپ کو بہت سی اطلاعیں نہیں وہاں پہنچاتی؟ کیونکہ ان پہ شریعت کی پابندی دنیا سے گزر جانے کے بعد اٹھ چکی ہے۔ جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف مارے گئے بدر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھڑی مبارک دستے مبارک میں ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم باز آ جاؤ، تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ صرف سنتے ہیں، تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کافر مردے جو مارے گئے رسول سے جنگ کرتے ہوئے وہ بھی سنتے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ بھی سنتے ہیں
تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی ارواحیں ناسنتی ہوں گی؟ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشیں کم پیدا ہوں۔ اگر کسی شخص کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ پوچھا گیا اللہ کو سب سے قریب کس طرح پایا جا سکتا ہے، جلد کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کر کے۔ صحیح بات ہے۔ جب آپ کو موت یاد رہے گی خواہشوں کا وجود ختم ہوتا چلا جائے۔ میرا گھر ہو گیا۔ موت ہی ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو خواہشوں سے نجات دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے، نہ آپ مال حرام جمع کریں گے، نہ کسی کا غصب کریں گے، نہ قبضہ کریں گے، نہ پہچانے جانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان تشریف لے جاتے، وہاں مدفون لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے، اور مقصد یہ بھی ہوتا کہ موت کو یاد کیا جائے۔ ہم لوگوں کے ہاں جو جس زمانے میں اب ہم رہ رہے ہیں، موت کا لفظ خوف ہو گیا۔ جیسے اللہ کا ایک ہونا سب سے بڑا سچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہونا سب سے بڑا سچ ہے، اسی طرح موت بھی سب سے بڑا سچ ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں چند۔ اب یہ بظاہر اس میں کوئی مذہب نہیں ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی کسی جتنی گفتگو میں نے کی ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بات کی آپ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ایک قانون اور ایک فارمولہ دیا۔ آپ کی اونرشپ ختم کر دی، کیونکہ جو بے چین کرتی ہے نا وہ اونرشپ ہے۔ اے میرا ہے، اے پتر میرا ہے، اے گھر میرا ہے، اے دکان میری ہے، اے زمین میری ہے، اونرشپ۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میں ہی قدرت رکھتا ہوں اور میں ہی مالک ہوں۔ جب اس نے آپ کی ملکیت ختم کر دی، یہ اگر آپ کو کنفرم ہو جائے قرآن سے، آپ کے سمجھ میں بات آ جائے، تو 90% پریشانیاں آپ کی مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ جب میری تو ملکیت ہی نہیں ہے، پریشان میں کیوں؟ اللہ نے آپ کی ملکیت ختم کر دی۔ آپ ایک عارضی طور پہ جھگی ڈال کے رہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا، پیغمبروں کے بعد جب فرشتہ آتا ہے موت کا، تو وہ انہیں سلام پیش کرتا ہے اور سامنے ہوتا ہے۔ تو نوح اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، پکا مکان نہیں بنایا تھا۔ 970 سال سے اوپر انہوں نے دعوت دین کا کام کیا تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نبی اللہ، مکان نہیں بنایا، باہر جھونپڑے میں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یار تیرے انتظار میں بیٹھا رہا ہیں، تیرے انتظار میں ہی بیٹھا رہا۔ کیا سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں خوش ہونے کے ڈھنگ ڈھونڈنے، ڈھنگ بہت۔ میرے والد صاحب تھے نا، آم کھا رہے ہیں مثال کے طور پہ، جو بہت میٹھا آم نکل آیا نا، وہ کسی دوسرے کے اپنے ہاتھ سے منہ میں دے دینا۔ خوشی کیا ہے؟ دینا۔ اچھی بوٹی آ گئی ہے تو وہ دوسرے کے منہ میں دے گی۔ آپ کھا کے انجوائے کر رہے ہیں، وہ کھلا کے انجوائے کر رہے ہیں۔ سب کا سینس آف اچیومنٹ الگ ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے زندگی میں خوبصورتی لانے کے لیے۔ میں بینک میں ہوا کرتا تھا، ایک شخص نے مجھے سوال یہی کیا کہ خوشی کیا ہے؟ میں نے اس کو بہت ہی سادہ اور چھوٹا سا جواب دیا، ٹو گیو، دینا خوشی ہے۔ واہ واہ، زبردست۔ آپ خون دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں بیمار کی کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں،
کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کیا کسی کی معاشی مدد کرتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، کیا کسی بچے کو تعلیم دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں۔ صحیح، تو خوشی کیا ہے؟ دینا، ایک فارمولہ۔ ٹھیک، دوسرا فارمولہ خوشی کا یہ ہے کہ سینس آف اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ۔ ایک آدمی شاعر ہے، اس سے بہترین شعر وارد ہو گیا، کھربوں روپے سے زیادہ اس کو خوشی اس شعر سے۔ ایک پینٹر ہے، اس سے بہترین پینٹنگ ہو گئی۔ واہ، ایک مقرر ہے، اس سے بہترین خطاب ہو گیا۔ خراب ہو گیا، جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا، اس میں نہ کوئی مذہب حائل ہے، نہ کوئی مکتبہ فکر حائل ہے، نہ غریبی حائل ہے، نہ امیری حائل ہے، نہ حکمرانی حائل ہے، واہ، نہ موسم حائل ہے۔ تو یعنی کہ روٹ کیا ہوئے خوشی کے؟ دینا اور سینس آف اچیومنٹ، کیا ہوا، کہ میں نے یہ چیز اچیو کر لی، ہاں، یہ میرا گول تھا، میرا گول تھی، میں نے اس گول کو پا لیا۔ یہ میرا شوق تھا، اب فٹ بال میں ایک بندہ گول کرتا ہے، اب تو چلو پیسہ چل پڑا ہے، اگر پیسہ بھی نہیں مل رہا مگر وہ کتنی چھالے مارتا ہے، ہاں، جوش میں اپنی قمید بھی اتار دیتا ہے۔ یہ دو باتیں۔ کیا بات ہے، تیسری چیز یہ ہے، اگر کسی شخص کی ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ اللہ، کیوں؟ اچھا، جتنا کثیر خواہشیں پوری ہوں گی اتنی اور پیدا ہوں گی۔ واہ، کیا بات، خواہش کی کمی یہ ہے، خواہش کا پرابلم یہ ہے، جتنی اچیو ہوں گی وہ ساتھ میں نئی کو جنم دیں گی۔ تو اس میں خوش نصیب خواہشوں کے معاملے میں وہ ہوتا ہے کچھ پوری ہو جائے کچھ رہ جائیں، نارملسی میں آ جائے۔ صحیح، اگر کسی کی بالکل نہیں پوری ہوتی وہ بھی خوش نصیب نہیں ہے، اگر کسی کی ساری پوری ہوتی ہے وہ بھی خوش نصیب نہیں ہے۔ صحیح، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشیں کم پیدا ہوں۔ جس کے اندر خواہشیں کم پیدا ہوں گی وہ انتہائی خوش رہے گا۔ صحیح، بالکل صحیح، بہترین یعنی کہ اس کا یہ فارمولہ ہے۔